للذین استجابوا، وہ لوگ جو اپنے رب کی پکار کا نعم کے ساتھ، سمعنا واطعنا کے جواب کے ساتھ جنہوں نے جواب دیا کہ اللہ ہم نے تیرا فرمان پڑھ لیا، تیرے نبی کا فرمان سن لیا، سمعنا واطعنا، اب ہم اس قول پر، اس فرمان پر ہم عمل کرنے لگے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ الحسنى، ان کے لیے اللہ نے اچھائیاں ہی اچھائیاں رکھی ہوئی ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى، اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا تھا سورہ انفال میں؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کر بیٹھے ہو، اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو، سنو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا کرو۔ جب اللہ رب العالمین کسی طرف بلائیں تو آ جاؤ، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں، پیچھے مت ہٹو، نکل آؤ، آ جاؤ۔ اسی لیے حنظلہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، نئی نئی شادی ہوئی اور ادھر فجر کے قریب اعلان ہو گیا حی علی الجہاد، آؤ جہاد کے لیے، مجاہدین کی صفیں تیار ہو رہی ہیں، نکلے اپنے گھر سے، غسل کا ٹائم نہیں ملا، قتال شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ جب دیکھا تو حنظلہ رضی اللہ عنہ کی نعش کو فرشتے غسل دے رہے تھے، کیوں؟ اسی لیے حنظلہ کو غسیل الملائکہ کا لقب دیا گیا، جس کو فرشتوں نے غسل دیا۔ کیوں؟ سب کچھ چھوڑ بیٹھے، اللہ کا بلاوا آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بلاوا آیا، سب کچھ چھوڑ کر آ گئے۔ آج ہر مسجد میں دن میں 5 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کی طرف بلایا جاتا ہے۔ دکان والا، دکاندار دکان میں بیٹھا ہوا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، مسجد میں نہیں آتا۔ کاروبار والا کاروبار میں لگا ہوا ہے، دفتر والا دفتر میں بیٹھا ہے، گھر میں موبائل پہ بیٹھا ہوا موبائل پہ بیٹھا ہے، بازار میں پھرنے والا بازار میں پھر رہا ہے، گراؤنڈ میں کھیلنے والا کھیل رہا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے بلاوا آیا تو یہ مسجد میں نہ آیا، اللہ نے بلایا، اس نے آنے سے انکار کر دیا۔ پھر یہ کیسے تصور کر سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے اپنی جنتوں کا مہمان بنا دے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ رب العالمین بلائے توحید کی طرف، اللہ رب العالمین بلائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی طرف، اور یہ کہ نا اے اللہ آپ کا نبی ہوگا، برحق ہوگا، آخری ہوگا، خاتم النبیین ہوگا، سردار انبیاء ہوگا، امام الانبیاء ضرور ہوگا، لیکن چونکہ میں حنفی، چونکہ میں شافعی، چونکہ میں مالکی اور حنبلی، میں نے چشتی پیر کی بیعت کی ہوئی ہے، میں نے صابری پیر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے، میں سہروردی، میں قادری، میں نقشبندی، میں مماتی، میں حیاتی، میں بریلوی، میں فرقہ جعفریہ والا، میں فرقہ رضویہ والا، غوثیہ والا، نقشبندیہ والا۔ اے اللہ آپ کا نبی ہوگا، برحق ہوگا، لیکن چونکہ میں فلاں علاقے والا، فلاں روایات والا، فلاں خاندانی اقدار والا، میں نہ اپنی خاندانی اقدار کو چھوڑ سکتا، میں نہ اپنی خاندان اور علاقے کی روایات کو چھوڑ سکتا، نہ میں اپنے امام کو چھوڑ سکتا، نہ اپنے فرقے سے بغاوت کر سکتا۔ آپ کا نبی جانے، اس کی احادیث جانے، اس کے اقوال جانے، احادیث کی کتابیں جانے۔ مجھے احادیث کی کتابیں سمجھنے کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ کے نبی کے اقوال کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، مجھے صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ میرے لیے میرا امام کافی ہے، میں اس کی تقلید میں لگا ہوا ہوں۔ میں نے بچپن میں پڑھا تھا کہ نماز میں رکوع جاتے ہوئے ہاتھوں کو نہیں اٹھانا۔ میں حدیثوں کو لاکھ مرتبہ پڑھنے کے بعد، احادیث کو لاکھ مرتبہ سننے کے بعد میں اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں حنفی ہوں۔ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں پڑھا ہے کہ صحابہ کرام آمین اتنی اونچی آواز سے کہتے تھے کہ کچی مسجد بھی گونج اٹھتی تھی۔ لیکن میں نے بچپن میں اپنے باپ سے، اپنے دادا سے، اپنے فرقے کے مولوی سے، اپنے فرقے کی جماعت کی کتاب سے پڑھا تھا کہ آمین آہستہ آواز میں کہنی ہے۔ میں حدیثوں کو پڑھ کر آمین نہیں کہوں گا۔ میں نے بچپن میں اپنے گھر والوں سے سیکھا تھا کہ مرد ہاتھوں کو ناک پر باندھتا ہے، عورت ہاتھوں کو سینے پر باندھتی ہے۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر رکھا، لیکن میں نے بچپن کے سیکھے ہوئے دین کو اللہ کے نبی کے دین پر ترجیح دی، اس لیے کیونکہ میں فلانا، میں فلانا، میں فلاں فرقے والا، میں اللہ کے نبی کی حدیث کو نہیں مانتا۔ یاد رکھیے گا یہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، رسول اللہ کے بلانے کے بعد، رسول اللہ کے طریقہ سکھلانے کے بعد رسول اللہ منبر پر چڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، منبر پر چڑھ کے سارے صحابہ کو، ساری صحابیات کو، مردوں کو، عورتوں کو جو اس وقت مسجد میں تھے، سب کو نماز کا طریقہ بتلایا، نماز کا طریقہ سکھایا۔ پھر فرمایا لوگو صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں کھڑے ہیں، آپ نے 10 ذی الحجہ کو 10ویں ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے حج کیا، حج کا طریقہ بتلایا، حج کا طریقہ کر دکھایا، پھر فرمایا خذوا عنی مناسککم، لوگوں حج کا طریقہ مجھ سے سیکھنا، حج کا طریقہ محمد الرسول اللہ کی سنت سے لینا۔ آج عمرے پر جاتے ہوئے، حج پر جاتے ہوئے، زیارت پر جاتے ہوئے یہ سادہ مسلمان، یہ بھولا مسلمان، یہ مولویوں کے چکروں میں پڑا ہوا مسلمان، یہ فرقہ واریت کی لعنت میں آیا ہوا مسلمان، یہ بچپن میں سیکھے ہوئے دین کو نبی کی دین پر ترجیح دینے والا مسلمان آ کر مولوی سے پوچھتا ہے مولانا صاحب، حاجی صاحب، قاری صاحب، مجھے بتلائیے فقہ حنفی کا حج کیسا ہے، مجھے بتلائیے فقہ مالکی کا عمرہ کیسا ہے، مجھے بتلائیے فقہ شافعیہ میں کس طرح کنکریاں مارنی ہے، مجھے یہ بتلائیے، مجھے یہ بتلائیے۔ قرآن و حدیث کے بارے میں یہ سوال نہیں کرتا، جبکہ اللہ نے تو فرما دیا تھا للذین استجابوا لربہم، ان کے لیے جنہوں نے اپنے رب کے بلانے پر لبیک کہا، رسول اللہ کے بلانے پر لبیک کہا، رسول اللہ کی سنت کو سینے سے لگایا، آقا کی اداؤں کو آنکھوں سے لگایا، آقا کی سنت کو ماتھے کا جھومر بنایا۔ للذین استجابوا، ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا، لربہم الحسنی، ان کے لیے ہے اچھائیاں، ان کے لیے ہے جنت کی نعمتیں، ان کے لیے ہے اللہ کا دیدار، ان کے لیے ہے اللہ کی رضا، ان کے لیے ہے نبی کا پڑوس۔ ورنہ جو نبی کی سنتوں سے دور بھاگنے والے، کل قیامت کے دن اللہ انہیں نبی کے پڑوس سے بھی دور کر دے گا۔